الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو ایسا ہی فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا پھر گیا گھر کو جا کے سو گیا. عشاء پڑھ کے گھر کو گیا، ارے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آرام کیا، بیوی کے ساتھ آرام کیا، اپنے مکان میں سو گیا، لیکن پھر فجر کی اذان ہوئی، پھر اللہ کے گھر میں آیا، پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس نے عشاء بھی پڑھا اور فجر بھی پڑھا، گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں اپنا وقت گزار دیا. کہو سبحان اللہ. تو اس لیے ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا ہے کہ عشاء پڑھے گھر بھاگ گئے پھر فجر میں غائب، فجر کی نماز کا ہوش ہی نہیں ہے. فرمایا کہ جگنے کی رات اس کے لیے قبول ہی نہیں ہوئی. کوئی جگنے کی رات ہوئی نہیں ہے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دیا. اصل تو یہی تھا کہ عشاء پڑھا جا کے سو گیا، کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر میں سویا، اپنی بیوی کے پاس سویا، اپنے بچوں کے ساتھ آرام کیا، لیکن وہ آرام نہیں کر رہا ہے اور رات میں عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے جا رہے ہیں. اگر وہ فجر میں بھی آ گیا جماعت. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کے بعد گشت کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے. ایک آدمی کو دیکھے فجر میں نہیں آیا، فوراً گھر پہ گئے، جا کے آواز دیے اماں جی کہاں ہے آپ کا بیٹا، کیوں نہیں آیا فجر میں؟ تو بڑھیا اندر سے کہنے لگی امیر المومنین میرا بیٹا او ہو پوری رات نمازاں پڑھا، پوری رات قرآن پڑھا، پوری رات تہجد میں رہا، شاید آنکھ لگ گئی اس کی اس لیے فجر میں نہیں آ سکا، آنکھ لگ گئی ہوں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اماں جی تمہارے بیٹے سے بول دو یہ بات کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے اور بیٹر ہے. فرمایا کوئی بات نہیں ہے، سو گیا، لیکن اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دیا تو اس کی پوری رات عبادت قبول ہونے والی بولو نہیں ہے. تو بہرحال میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس کے اندر 15واں پارے کی آیت ہے، پہلا رکوع میں پہلی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا اس کے اندر پس منظر کھینچا ہے. معراج کا واقعہ جو تفصیل سے پیش آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات میں شب معراج میں میرے دوستوں کیسا کیسا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام سے یعنی مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر راتوں رات کا سفر طے ہو رہا. اور اتنا ہی نہیں، پھر وہاں سے جو آسمانوں پر بلایا گیا، ساتوں آسمان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس کہ جہاں پر ہم نے برکتیں رکھا ہے، جہاں پر ہم نے رحمتیں رکھا ہے، جہاں پر ہم نے سکون رکھا ہے، جہاں پر ہم نے ہماری طرف سے نور ہی نور رکھا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ہمارے لیے ہماری طرف سے نشانی ہے فرمایا. اسی لیے
حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے کہ مسجد اقصی میں جانا اور اس کے لیے مستقل سفر کرنا بھی ہمارے لیے جیسا مکۃ المکرمہ ہے اور مدینۃ المنورہ ہے، ایسا ہی مسجد اقصی کا بھی آدمی سفر کر کے جائے، وہاں پر بھی نماز پڑھے اور وہاں پر عبادت کرے، اور جب عبادت کر کے آدمی باہر نکلتے جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ ایسا معاف فرمائیں گے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ فضیلت اللہ نے رکھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، تو یہ مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، پھر آپ کو ساتوں آسمانوں پر بلایا گیا۔ اس واقعے کی ابتدا کیسا ہوئی، اس واقعے کی شروعات کیسا ہوئی کہ حدیثوں میں بات ملتی ہے کہ آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے قریب ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، انا بین النائم والیقظان، حدیث یہ کہتی ہے کہ حضور لیٹے، بازو ایک صحابی، ادھر بازو حضرت جعفر، ادھر بازو حضرت حمزہ، دونوں کے بیچ میں لیٹے ہوئے۔ اتنے میں فرشتے آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ارے یہ بھی تو ان کے ساتھی ہیں، یہ بھی ساتھی ہیں۔ لیکن اور ایک فرشتے نے کہا کہ نہیں یہ بیچ والا ہے نا، یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے حسین ہے، سب سے خوبصورت ہے، اس کو لے کر جانا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا مقام دیکھیے، میرے نبی کا مرتبہ دیکھیے کہ انہوں نے نشاندہی کر دی ہے، یہ بھی ہے، لیکن جو بیچ میں سونے والا ہے اس کو لے کر آسمانوں پر چڑھانا ہے، اس کو لے کر آسمانوں پر اٹھانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فوراً سمجھ گئے، لیکن جبھی نہیں اٹھائے، بعد میں ان کو اٹھایا گیا ہے، دوسرے اور تیسرے دنوں میں اٹھایا گیا ہے۔ حضرت آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں لیٹا ہوا ہوں، میری آنکھ بند ہے، انا بین النائم والیقظان، کہ جیسا آدمی سوتا ہے فوراً نیند نہیں لگتی ہے، تھوڑی دیر ادھر مسلتا، تھوڑی دیر ادھر مسلتا، اس کے بعد وہ آہستہ آغوش میں چلا جاتا ہے، نیند کے اندر گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے میری حالت ویسی ہی تھی، لیکن ہم سب کا عقیدہ ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر سوتے تھے تو ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن ان کا دل جاگا ہوا رہتا تھا۔ آنکھ سوتی ہے، دل سوتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک فقیہ اور ایک مولانا محدثین یہ مسئلہ نکالتے ہیں، میں اور آپ سو گئے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کیوں؟ ہماری آنکھیں بھی سوتی ہے، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن نبی اگر سو گئے اور اٹھے اور فوراً نماز پڑھے تو میرے دوستو ان کا وضو برقرار رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی آنکھیں سوئی ہے، ان کا دل سویا ہوا نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تھا میرے دوستو آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی آ رہے ہیں اور کوئی ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور آنے کا راستہ بھی نرالا ہے، سفر بھی بڑا نرالا ہے، آغاز بھی نرالا ہے، سفر بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ آ رہے ہیں حضرت جبرائیل کہ جن کو اتنے 100 پر لگے ہوئے ہیں، ارے 700 پر ہے، 800 پر ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، آنے کا راستہ دروازے سے نہیں ہے، چھت کھول کر اوپر سے آئے ہیں، اور دیکھا آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ اب نبی کو اٹھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ادب کیا ہونا چاہیے، ان کو جگانا کیسا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کے نیند میں ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے اللہ کروں تو میں کیا کروں؟ اللہ نے حکم دیا، ارے ساری دنیا کے لوگ نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے ادب اور نبی سے جو ہے بڑے احترام سے پیش آتے ہیں کہ اے جبرائیل کہ تم بھی میرے نبی کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کو میرے نبی کے پیر سے ٹچ کرنے لگے، ہمارے نبی کو جگانے کے لیے، ہمارے نبی کو اٹھانے کے لیے۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے 70,000 فرشتے اترے آسمان سے میرے نبی کو جگانے کے لیے۔ اور جگانے کا طریقہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک ہے اور تمام فرشتے آئے اور میرے نبی کے قدموں پر بوسہ دینے لگے۔ میرے نبی نے فوراً آنکھ کھولا، کیونکہ آپ کو ٹچ ہوا تو فوراً آپ شاک ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پر کو بچھایا اور بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا اے جبرائیل تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول میں ابھی تو چوم رہا ہوں، ارے میرے پیچھے 70,000 فرشتے ایسے ہیں میرے بعد آپ کے قدموں کو چومنے والے ہیں، میرے بعد ان کی باری ہے۔ میرے دوستو یہ میرے نبی کا ادب اور احترام اور محبت اور عقیدت تھی۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہاں سے اٹھائے جانے کا وقت آ گیا ہے، راستہ اوپر سے لے کے جا رہے ہیں، اتنے بڑے فرشتے جن کو اتنے 100 پر لگے ہوئے حضرت جبرائیل، لیکن ایک سوراخ میں سے آئے ہیں۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اسی لیے یہ معراج کا واقعہ اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، نبی کی کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ اس کو بولتے ہیں کہ جو لوگوں کے عقل کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، تو یہ معجزہ وہی معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے، ساری دنیا کو حیران کرنے کے لیے، اے مکے والو تم میرے نبی کا راستہ بند کرتے ہو، تم میرے نبی کا راستہ بند کرتے ہو تو میں ان کو دنیا کے راستے نہیں، ارے آسمان کے راستے ان کے لیے کھول دوں گا۔ ارے دنیا کے دروازے بند کر دیے تو میں آسمان کے دروازے میں نے ان کے لیے کھول دیا۔ ارے تم نے بے عزتی کی ہے، تم نے ان کے اوپر کچرا ڈالا، تم نے ان کو جو ہے گھر سے نکالا، تو پھر میں نے ان کو فرشتوں کے ذریعے 70,000 فرشتوں کے ذریعے ان کو آسمانوں پر بڑے شان کے ساتھ، بڑے عام کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ ان کو بلا رہا ہوں تم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کا مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی، براق، وہ خچر جیسا تھا، لیکن میرے دوستو اتنی تیز سواری تھی، بہشتی یعنی جنتی بوئنگ طیارہ تھا، وہ ایسا فلائٹ تھا میرے بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میرے دوستو تیز دوڑتا تھا، کہو سبحان اللہ۔ 1,86,000 میل وہ بوئنگ طیارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو براق ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اوپر لے کے جانے والا تھا۔ بتاؤ، اندازہ لگاؤ کہ جب میرے نبی اس پر بیٹھے وہ شوخی کرنے لگا، وہ ناچنے لگا، وہ کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا او تجھے معلوم بھی ہے تیرے پیٹھ پر کون ہے؟ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی آقا ہے، یہ وہی آمینہ کا لال ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آسمان بنتا، نہ زمین بنتا، نہ چاند پیدا کیا جاتا، نہ سورج بنایا جاتا۔ اسی کے صدقے میں تو اللہ نے پوری دنیا کو سجا دیا ہے۔ میرے دوستو، پھر وہ شوخی کرنے لگا اور خاموش ہو گیا، شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ میرے دوستو، راتوں رات ایک سیکنڈ میں کام ہو رہا ہے، مسجد حرام سے مکے سے اٹھایا گیا اور سیدھا مسجد اقصی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب راستوں کے اندر عجیب و غریب چیز دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا نے آواز دی، اے محمد آؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول خاموش کرو، اس کی آواز کی طرف مت سنو، مت دیکھو۔ حضور نہیں دیکھے، پھر آگے بڑھے، ایک بوڑھا، اے محمد ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ میرے نبی ادھر بھی نہیں دیکھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول خاموش، اس کی بھی آواز پر آپ دھیان مت دو، سیدھا چلو، آگے چلو۔ پھر آگے چلے، وہاں پر ایک جماعت تھی، وہاں پر کچھ لوگ تھے اور وہ لوگ کہنے لگے السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول وہ جو گڑیا بلائی تھی نا، وہ آپ کو وہ اپنی طرف بلا رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر وہ بوڑھا، وہ آپ کو بلا رہا تھا، وہ بوڑھا، وہ کمینہ بڈھا کوئی اور بڈھا نہیں ہے، وہ شیطان تھا۔ شیطان بھی آپ کو بہلا رہا تھا، آپ کو پھسلا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کی طرف بھی نگاہیں ڈالے۔ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جو جماعت تھی، پورے لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ کے اعزاز میں، آپ کے اکرام میں۔ میرے دوستو، وہ کوئی اور جماعت نہیں تھی، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے، وہ تمام پیغمبروں کی جماعت تھی اور آپ کو سلام پیش کر رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ عجیب و غریب راستے میں جاتے ہوئے یہ واقعات پیش آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر سوار ہیں، حضرت جبرائیل لے کے جا رہے ہیں اور مسجد اقصی تک۔ پھر آپ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، شراب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لیا اور آپ نے اس کو منتخب کیا، اس کو سلیکٹ کیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بہت اچھا کیے ہیں کہ اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو بچایا، آپ کے ذریعے سبق دلایا کہ دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے، لیکن چائے پینے کے بعد کی دعا بھی نہیں ہے۔ اس لیے چائے پینے میں بھی زیادہ وقت ضائع نہیں، یہ تو ٹی پارٹی ہے، یہ تو انگریزوں نے ہم کو تحفہ دیا ہے کہ بھائی صبح ہوئی چائے چاہیے، ارے شام ہو رہی چائے چاہیے۔ میرے دوستو، چائے نہیں، دودھ پیو، اس لیے کہ میرے نبی کو دودھ پسند تھا اور ہمارے نبی نے دودھ پینے کے بعد کی دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ کہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجیے۔
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا گیا، لیکن اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سینے کے اوپر ٹانکوں کے نشانات تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت میں حضرت جبرائیل آئے مجھے اٹھانے کے لیے، میکال آئے تو آنے کے بعد انہوں نے مجھے سلایا اور اس کے بعد مجھے بے ہوش کیا اور اس کے بعد میرے دل کا آپریشن کرے، بائی پاس سرجری ہوئی، اندر سے دل کو نکالا گیا اور زمزم کا پانی لایا گیا اور اس کے ذریعے میرے دل کو دھویا گیا، میرے دل کو پاک کیا گیا، میرے دل کو صاف کیا گیا تاکہ اس دل کے اندر دنیا کی گندگی نہ آئے، اس دل کے اندر غیروں کی محبت نہ آئے، اس دل کے اندر اگر کوئی چیز آئے تو اللہ کی محبت آئے، اس کے علاوہ کسی کی محبت نہ آئے۔ ایسا شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن کے اندر بھی ہوا، جب دائی حلیمہ کی گود میں آپ کھیل رہے تھے، پہلا واقعہ جب پیش آیا۔ دوسرا واقعہ آپ کی عمر 18 سال کی یا 20 سال کی تھی، جبھی بھی آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کے دل کا آپریشن کیا گیا۔ تیسرا واقعہ میرے دوستو کہ معراج کے موقع پر ہوا۔ چوتھا واقعہ غار حرا میں تھے، اس موقع پر بھی آپ کے دل کو کھولا گیا اور آپ کے دل کو صاف کیا گیا زمزم کے پانی کے ذریعے۔ اس لیے کہا جاتا ہے حوض کوثر کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے؟ فرمایا کہ زمزم کے پانی حوض کوثر کے پانی سے زیادہ افضل ہے، فرمایا۔ تو بہرحال آپ کے دل کا آپریشن کیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ کے باڈی کو دیکھا، آپ کے جسم کو دیکھا، تو جو آپریشن ہونے کے بعد جو ٹانکے لگاتے ہیں، جو سیتے ہیں، اس کے نشانات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بہرحال مسجد اقصیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے، حضرت جبرائیل نے سوراخ کیا، وہاں پر اس اونٹنی کو، اس سواری جو براق کی سواری تھی، اس کو باندھا گیا۔ اب مسجد اقصیٰ کے اندر لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں اقامت ہوئی، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی۔ اب نماز پڑھانے کے لیے لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون نماز پڑھانے کے لیے آئے گا۔ پورا کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو پیچھے جگہ نہیں ملی، اللہ کے رسول کو پیچھے جگہ ملی، جگہ بھی آنے کے لیے جگہ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تلاش کر رہے، پیچھے جگہ ملی۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب اذان ہو گئی، جماعت کھڑے ہو رہی، اتنے میں حضرت جبرائیل اٹھے اور سیدھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے اور سیدھا لا کے مصلی پر کھڑا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد آپ نماز پڑھاتے جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، پھر اس کے بعد سلام پھیرے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو نماز پڑھائی ہے، یہ جو پیچھے جو مجمع جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو پیچھے سے اٹھا کر سب سے آگے لایا ہے اور یہ امامت کا مرتبہ دیا ہے۔ یہ مجمع کوئی اور مجمع نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 پیغمبر، یہ سب کے سب آپ کی اقتدا میں اس وقت میں نماز ادا کر لیے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سب نبیوں کا امام بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو سب نبیوں سے زیادہ مقام اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ آپ کا اللہ نے دیا ہے، آپ کے بعد ہی سب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو اندازہ لگاؤ کہ اس سے میرے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس نبی سے میں کتنی محبت کرنا چاہیے، اس نبی کے سنتوں کو میں اپنی زندگی میں کتنا لانا چاہیے۔ میرے دوستو ہمارے کو بھی مانگے، اللہ نے ایسا نبی دیا ہے، اللہ معاف فرمائے ہمارے پاس ہمارے نبی کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی ہے، ہمارے نبی کی ہم نے کوئی عزت نہیں کی ہے۔ اگر ہمارے نبی کی ہم لوگ قدر کرتے، عزت کرتے، محبت کرتے تو خدا کی قسم ہمارا چہرہ بغیر داڑھی کے نہیں ہوتا تھا، ہمارا لباس جی پینٹ شرٹ نہیں ہوتا تھا، ہمارا لباس تو نورانی لباس نبی کا لباس ہوتا تھا، جبہ کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہے نیچے سے اوپر تک۔ اگر آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں مرد میں کبھی نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ یہ میرے نبی کا لباس ہے، یہ مول صاحب کا نہیں ہوتا جی، مولانا کا نہیں ہوتا، وہ بڑے حضرت کا نہیں ہوتا، پیر صاحب کا نہیں ہے، یہ پیروں کے پیر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی، سارے نبیوں کے سامنے خصوصی اجلاس ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم
آپ کو ویلکم ویلکم بول رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جن کی ذریت سے ہمارے نبی پیدا ہوئے، کہ دوسرے آسمان پر آپ پہنچے، حضرت عیسیٰ تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ اور اس کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے، یوسف علیہ السلام تیسرے پہ، چوتھے پہ حضرت موسیٰ اور پانچویں پہ حضرت ہارون، اور چھٹے آسمان پر میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. لیکن تمام پیغمبر مل رہے ہیں، لیکن وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. آگے جانے کے لیے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. لیکن ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا. ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کہتا ہے اتنا اوپر لے کے گئے، اتنا سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل پہنچے. جبرائیل وہاں تک آئے میرے دوستو، اس کے بعد پھر رک گئے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. سدرۃ المنتہا جبرائیل کا انتہا ہو گیا. آگے بڑھوں گا، اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جاؤ، میں نہیں آ سکتا. بولے یہاں سے میں نہیں آ سکتا، اگر ایک قدم بھی آؤں گا میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میں نہیں آ سکتا. یہ تو آپ کی شان ہے، یہ تو آپ کا مقام ہے. آج تک وہاں تک کوئی نبی گیا نہیں اور نہ جا سکے گا. یہ صرف آپ کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے دیدار کا شرف دینا چاہتے ہیں. آپ کے علاوہ کوئی ایسے ہے ہی نہیں. فرمایا میرے دوستو اندازہ لگاؤ کہ آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب جا رہے ہیں. کیوں میرے بھائیوں؟ ایک طرف عاشق ہے، دوسری طرف معشوق ہے. ایک طرف عابد ہے، دوسری طرف معبود ہے. ایک طرف مسجود ہے، ایک دوسری طرف ساجد ہے. اب دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے، دونوں کا آپس میں بات چیت ہونے والی. کیا عجیب و غریب کتابوں میں بات لکھی ہے، بہت مزے کی بات ہے. سب سنیں گے نا بولو انشاءاللہ. میرے بھائیوں جو تحفہ ملے گا وہاں پر، وہ بھی تحفہ بھی، گفٹ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب چلے گئے، جہاں پر کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی بیچ میں میرے دوستوں بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، صرف ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف رسول اللہ ہے. ان آنکھوں سے ہمارے نبی نے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میرے دوستوں باتیں ہوئی. اس کے بعد آخر میں ہمارے نبی نے کہا کہ اے اللہ تو نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے اندر سے راستہ بنا دیا. تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہاڑ، ان کے لیے تو نے وہاں پر گلے گلزار بنا دیا، یعنی وہاں پر جو انگار تھے آپ کو ان کے لیے پھولوں کا باغ بنا دیا. اے اللہ پھر اس کے بعد ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اللہ تو اتنا بتا دے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے ایسا کر دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہے کو ان کے لیے نرم بنا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، ان کے غلام کر دیا، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا. اے اللہ اتنا بتا دے کہ اب میرے لیے کیا تو دینے والا ہے، میرے لیے کیا دینے والا ہے. میرے دوستو عجیب و غریب سوال ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو ان کے لیے پھولوں کا باغ بنا دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے سلیمان کے لیے جناتوں کو ان کے تابع کر دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں سے راستے بنا دیا. اے اللہ اتنا بتا دے کہ اللہ تو مجھے کیا دینے والا ہے. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی کہ اے میرے نبی، اے میرے نبی، اے میرے محمد، تو نے داؤد کی نعمت کو دیکھتا، تو نے موسیٰ کی نعمت کو دیکھتا، ابراہیم علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا، لیکن میں تجھے جو نعمت دینے والا ہوں وہ اسپیشل نعمت ہے، ویسی نعمت میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا. میرے دوستو کتابوں میں بات ملتی ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں جو نعمت دینے والا ہوں وہ سب سے افضل نعمت ہے. فرمایا کہ میں تمہارے لیے حبیب اللہ بنا دوں گا، یعنی اپنا دوست تم کو بنا دوں گا. ایک یہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے محمد کہ میں تم کو جو نعمت دوں گا وہ سب سے افضل نعمت ہے. وہ نعمت تمہارے لیے یہ ہوگی اے میرے محمد، دنیا میں جب جب بھی میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تمہارا بھی نام لیا جائے گا. میرا نام جہاں جہاں دنیا کے اندر لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تمہارا بھی نام لیا جائے گا. چنانچہ ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے. ایک مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے. میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے.
یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. اب اس کے بعد اب ہمارے نبی کے جانے کا وقت آیا تو اللہ بھی تحفہ دے کر بھیج رہے کہ اے محمد جا رہے ہو تو یہ تحفہ تمہاری امت کو دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ ہمارے نبی کے ہاتھ میں دیا. جاؤ اس کو اپنی امت کو دے دو اور 50 نماز پڑھنے کے لیے بول دو. میرے دوستوں میں اپنی بات کو شارٹ کر رہا ہوں ایک دم کیونکہ وقت کم ہے. آپ کو زیادہ دیر جگانا نہیں ہے. یہ کوئی جگنے کی رات نہیں ہے. جگنے کی رات تو شب برات کی ہے. جگنے کی رات تو شب قدر کی ہے. یہ رات اس لیے رات ہے کہ آج کی رات میں ہم سب سچے اور پکے نمازی بنیں گے. بولو انشاءاللہ. تہجد گزار بنیں گے. بولو انشاءاللہ. ارے ہم بھی جاگیں گے, اپنی بیوی کو جگائیں گے, اپنے بچوں کو جگائیں گے, اپنے رشتہ داروں کو جگائیں گے. ہم سیکھ کر جائیں گے کہ آخر جو تحفہ رات کا ہے, معراج کا ہے, وہ تحفہ ہم بھی جاتے جاتے انشاءاللہ گھر لے کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ. میرے دوستو ہمارے نبی 50 نماز, ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ 6 مہینے کے روزے, 1 مہینے کے نہیں, رمضان کے نہیں, 6 مہینے کے روزے لے کر 50 نمازوں کو لے کر آپ دنیا کے اندر اتر رہے ہیں. سواری کے ساتھ حضرت جبرائیل لا رہے ہیں. میرے دوستو حضرت موسیٰ مل گئے راستے میں. موسیٰ علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے تھے آسمان پہ. بھائی 5ویں آسمان پر, 4تھے آسمان پر حضرت ہارون ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا محمد اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا ہے, کیا آپ کو گفٹ ملا ہے؟ قربان جاؤ میرے نبی پر. میرے نبی نے بڑے خوشی کے ساتھ کہا, بڑے اچھلتے ہوئے کہا, بڑے مچلتے ہوئے کہا, فرمایا کہ 50 نمازیں اللہ نے دیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ محمد آپ کی امت 50 نمازہ نہیں پڑھ سکتے صاحب. میں دیکھ لیا, اپنی قوم کو دیکھا, ارے میری بنی اسرائیل کی قوم کو دیکھا, ارے اتنی بدماش, ان کے جیسا ہونا تو کوئی حج نہیں بنے. تو لہذا جاؤ تمہارے اللہ سے بولو کہ یہ 50 نمازہ ہونے والی نہیں ہے, کم کرا کے آؤ. میرے دوستوں گئے اور جانے کے بعد کم کرائے تو پھر 5 نمازیں کم ہو گئے, لیس 45 ہو گئے. پھر موسیٰ سے ملاقات. موسیٰ نے کہا او محمد میرا تجربہ ہے, نہیں پڑھتے تمہارے امت, یہ 45 بھی نہیں ہو سکتا, جاؤ کم کراؤ. پھر گئے, کم ہوا, پھر گئے 40, 35, 30, 25, 20, میرے دوستوں 15, 10. اس کے بعد 5 کی باری آ گئی. ارے کتنے پہ باری آئی؟ 5 بھی آئی. تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ اے محمد تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھتی. میرے کو معلوم ہے, میرے کو پالا پڑا کیسے کیسے لوگ آئے, 5 نمازاں پڑھو بول تو بھی نہیں پڑھتے, جاؤ اس میں سے کم کرا کے آؤ. اب ہمارے نبی نے فرمایا اب اللہ کے پاس جانے سے میں کچھ شرم آ رہی مجھے. بولتے نا بھائی اتنا بھی نہیں کرتا یار, اتنا بھی نہیں کرتے, ہولی تھوڑا کام دے, اتنا بھی نہیں کرتا. میرے دوستو اگر ہم 5 نماز بھی نہیں پڑھے تو پھر اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. لیکن میرے دوستو گواہ رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. ہمارے نبی پریشان ہیں, ٹینشن میں ہیں. ارے 50 دیے تھے, کم ہو گئے. 6 مہینے کے روزے, میرے دوستو ہمارے نبی ٹینشن میں ہیں, 6 مہینے کے نہیں رکھ سکتے. 6 مہینے سے 1 مہینے کے روزوں پر آ گئی باری. ارے کتنے, رمضان کا 1 مہینہ, پورے 6 مہینے نہیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. 1 مہینے کے روزے رکھو اور 5 نمازاں پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تمہاری امت اگر 5 نماز پڑھے گی تو آپ گواہ رہو کہ میں ان لوگوں کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. تمہاری امت 1 مہینے کے روزے رکھے گی تو میں 6 مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ان کو اجر اور ثواب دوں گا. کہو سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں, اس کے بعد ایک عجیب و غریب میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز لے کر آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد اگر آپ کی امت کا ایک آدمی جب فجر پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا, ظہر پڑھے گا کیا ملے گا, عصر پڑھے گا کیا ملے گا, مغرب پڑھے گا کیا ملے گا, عشاء پڑھے گا کیا ملے گا. او ہو کیا بات لکھی ہوئی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم, اے محمد آپ نے دیکھا حضرت آدم کا قصہ قرآن میں ہے, موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا اور آدم کو پیدا کیا اور فرمایا کلو واشربو, خوب کھاؤ مزے کرو جنت میں, لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, کہ وہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہیں جانا, اس کا دانا نہیں کھانا, اگر وہ کھاؤ گے تو تم ظالم بن جاؤ گے, اگر کھاؤ گے تو ظالم بن جاؤ گے. تو میرے دوستو حضرت آدم بالکل بچنے لگے, رکنے لگے, لیکن شیطان آیا اور بہکایا اور پھسلایا. ڈائریکٹ آدم کے پاس نہیں آیا, حوا کے پاس گیا. کس کے پاس گیا؟ امی کے پاس گیا. وہاں جا کے بولا او اماں تم کو معلوم ہے اللہ کیوں منع کرے؟ بولے کیوں؟ اس لیے وہ کھائے تو ہر ہمیشہ جنت میں رہ جاتے, اس لیے اللہ تعالیٰ روکے بولے ڈال دیا گولی. میرے دوستو حضرت حوا حضرت آدم کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ کھائیں گے تاکہ پرمنٹ جنت میں رہ سکتے. انہوں بولے ارے ایسا کیسا ہو سکتا, اللہ نے منع کیا, نہیں کھائیں گے. میرے دوستو آدمی تو بیوی کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے. ارے آتا نہیں آتے, ارے کوئی نہیں آتے,
ایسا دکھ رہا ہے کہ لوگ بیوی کی بات نہیں سنتے. نہیں سنتے؟ ارے سب سنتے ہیں میرے دوستوں. باہر وہ پروفیسر ہوں گا, باہر بہت بڑا ایجوکیٹڈ ہوں گا, لیکن گھر میں گئے چپ, کچھ چلتا ہی نہیں صاحب کی. سب باہر چلتی ہے, گھر میں آئے تو ان کا کچھ چلنے والا, اندر پورا ہوم منسٹر کا چلتا کرتے ہیں. تو گھر میں حضرت ہوا بولے نہیں کھائیں گے, حضرت آدم بولے ٹھیک ہے چلو. دانا توڑے, میرے دوستوں کتاب میں 3 دانوں کو توڑے. حضرت ہوا کیا کرے, ابا کو ایک دیے, دونوں انوچ کھا لیے. 2 انو لے لیے, انہوں ایک ادھر دیے. تو اللہ نے فرمایا 2 امی وہاں کھا لیے. اس لیے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ دنیا کے اندر جب پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے, جائیداد تقسیم ہوتی ہے, ترکہ تقسیم ہوتا ہے, تو بیٹے کو 2, بیٹی کو 1 حصہ. بولے ایسا کیوں؟ ارے بیٹی ہے. ارے بیٹی ہے لیکن اماں وہاں پہ 2 ڈبل لے لیے ہوئے, اس لیے دنیا میں ایک ہی چیز مل رہا, وہاں انہوں لے لیا نا, کھا لیا, ہو گیا حصہ. میرے دوستو وہ جو دانا تھا, ایک کو دبائے تو ایک میں سے خون نکلا, اور ایک کو دبائے پانی نکلا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر جاری کر دیا کہ ہوا تم وہ دانا مت کھاؤ. تو توڑے اور اس کو کھانے کے لیے تیاری کرے, اس میں خون نکلا اور اس میں پانی نکلا. اب عورتوں کے لیے اللہ نے قیامت تک جاری کر دیا, ان کی آنکھوں میں پانی اور ان کے جسم سے خون. ہر مہینہ پرابلم, جاؤ سزا کے طور پر ہر مہینہ پرابلم, منتھ کا پرابلم آ جاتا. اور ایسا ہی کوئی چھوٹی چھوٹی بات پہ مگرمچھ کا رونا, ارے تم میرے کو یہ نہیں لائے, وہ نہیں لائے, ویسا نہیں کرے, ایسا نہیں کرے. اتنا روتے کہ آپ بتاؤ نہیں کہ سمندر ہو جا رہا گھر کے اندر. کپڑے نہیں ہیں, کپڑے نہیں لاتے, حالانکہ الماری بھر کے اتنے کپڑے ہیں, اگر ایسا کھولو تو پورے کپڑے منہ پہ گرتے رہتے, اتنے کپڑے اندر ہیں. لیکن بولتے میرے کو دلائش نہیں, تم میرے کو لائش کیا جی, زندگی بھر میں تمہارے ساتھ رہی لیکن کبھی تمہارے پاس کوئی بھلائی نہیں دیکھی. والی دیکھو احسان فراموش, ناشکراپن. ہاں میرے دوستو کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے اور ہوا نے وہ دانا کھا لیے. اللہ نے سزا کے طور پر دنیا میں دونوں کو بھیج دیا اور الگ الگ ڈال دیا. ان کو جدہ میں ڈالا, ان کو سری لنکا میں ڈالا. ابا کہاں اترے؟ سری لنکا اور جدہ سعودی میں. حضرت ہوا دونوں یہاں, اور 300 سال تک میرے دوستو روتے رہے اس غلطی پر, اس گناہ پر. ان سے جو ہو گیا, بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, روتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن صبح میں یہ الفاظ حضرت آدم کی زبان پر جاری کرایا. 300 سال رونے کے بعد یہ الفاظ جاری کرایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور فرمایا کہ اے آدم تم اس کو پڑھتے جاؤ, اور تمہارے اوپر جو گناہ ہوا ہے, جس سے میں ناراض ہوا ہوں, وہ تمہارے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور تمہاری توبہ کو میں قبول کر دوں گا. کہو سبحان اللہ. اور اتنا ہی نہیں, قیامت تک آنے والے جو بھی گنہگار بندے یا بندیاں اس دعا کو پڑھتے رہیں گے, ہم ان کے گناہ بھی ایسا ہی معاف کریں گے جیسا کہ آدم کے گناہ کو میں نے معاف کر دیا ہے. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد, یہاں پر آدم کو دیکھو کہ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی, ان کا گناہ معاف ہو گیا اور ان کی بیوی مل گئی, حضرت ہوا سے ملاقات ہو گئی, تو خوشی میں آئے, شکرانے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے. اور وہ وقت کون سا وقت تھا؟ وہ فجر کا وقت تھا. کہو سبحان اللہ. وہ فجر کا وقت تھا, تو فجر کے وقت میں شکرانے میں 2 نماز پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد تمہاری امت کا ایک آدمی فجر کی نماز پڑھا اور پڑھ کے باہر نکلا تو اسے میں وہ ثواب دوں گا, وہ رحمت دوں گا کہ جو آدم نے 300 سال رونے کے بعد جو ان کے توبہ کو میں نے قبول کیا, جو میں نے ان کو ثواب دیا ہے, وہی ثواب اور وہی توبہ کی قبولیت کی منظوری تمہاری امت کا ایک آدمی جو فجر کی نماز پڑھتے جائے گا, اس کو آدم جیسا ثواب دیتا جاؤں گا. کون سا ثواب ملے گا؟ 300 سال رونے کے بعد جو میرے دوستو توبہ بھی قبول ہوئی. اور اتنا ہی نہیں, اللہ نے وقت کا نبی بھی ان کو بنا دیا ہے, وقت کا نبی ان کو بنا دیا. یہ کام ہو گیا. پھر آپ میرے دوستو ظہر کی نماز, ارے کون سی نماز, یہ تو فجر کا معاملہ ہو. ظہر کی نماز آئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم قربانی دو. قربانی میں بکرا نہیں چاہیے, اونٹ نہیں چاہیے, تمہارا بیٹا چاہیے. کیسی قربانی ہے میرے دوستو, سوچنے والی بات ہے. کوئی آدمی ساری دنیا تو دے سکتا ہے, لیکن اپنے بیٹے کو دینا اور ان کے گلے پر چھری چلانا میرے دوستو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ابراہیم نے اپنی اولاد سے بھی زیادہ, اپنی بیوی سے بھی زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ, اپنے باپ سے زیادہ اللہ سے محبت کیے ہیں.
اللہ کے حکم کے سامنے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار. چنانچہ اپنے بیٹے چھوٹے 7 سال کے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے کہ بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے تمہارے گلے پر چھری چلاؤں, آپ کیا بولتے ہیں؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان ارے اس کی بات کر رہے ہیں, ابا جان ایک جان نہیں 100 جان بھی ہوں گے اللہ کے نام پہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, فرمایا کہ ابا جان تم میرے کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے, صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. چنانچہ جب میرے دوستوں قربانی کٹنے کا موقع آیا, حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میرے کو ایسا رکھ کے کاٹ رہے ہیں. تو ابا جان یہ اچھی بات نہیں. بولے کیوں؟ اس لیے کہ گلا کٹے گا, خون نکلے گا, تو تم تو باپ ہے, بیٹے پر رحم آئے گا, ارے بیٹے پہ ترس آئے گا, تمہارے ہاتھ سے چھری چلنے والی نہیں. میرے دوستوں سوچو کیسی بات کر رہا ہے, معصوم بچہ بول رہا ہے کہ ابا جان ایسا رکھ کے میرا چہرہ دیکھ کے تم کاٹو گے تو تم کاٹ نہیں سکتے, کہ تمہارا ہاتھ چل نہیں سکتا. وہ خون دیکھو گے, میرا چہرہ دیکھو گے تو تمہارا ہاتھ نہیں چل سکتا ہے. ہاں اللہ کا حکم پورا کرنا یہ ضروری ہے, لہذا مجھے الٹا لٹا دو تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آئے, اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے نظر آ جائے. کہو سبحان اللہ, اللہ کا چہرہ, اللہ کا حکم. چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان کو الٹا جھکائے اور ذبح کرنے لگے, چھری چلانے لگے. اللہ نے فرمایا جاؤ جلدی سے, اے جبرائیل بیٹا لے کر جاؤ, جانور لے کر جاؤ, ان کو بچاؤ, ان کو ہٹاؤ اور وہاں پہ جانور رکھو. لیٹ نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ میرے اسماعیل کا گلا نہ کٹ جاوے. جلدی سے بھیجا, حضرت جبرائیل لے کر آئے, فوراً اسماعیل کو کھینچا اور ان کی جگہ جانوروں کو رکھا. ابراہیم نے چلایا زور سے. میرے دوستوں جیسا آنکھ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر جانور ذبح ہو چکا ہے. تو سبحان اللہ, حیران ہو گئے, اللہ یہ کیا ہو گیا ہے, میں تو میرے بیٹے کو ذبح کیا تھا لیکن یہ جانور ذبح ہوا. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, کہ ابراہیم ہم قربانی مانتے ہیں, لیتے نہیں. فرمایا دیکھنا چاہتے ہیں, ٹیسٹ تھا, ایک پریکشا تھا تمہارے لیے, امتحان تھا کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے, میری محبت زیادہ ہے. تم 100% کامیاب ہو گئے, 100% کامیاب ہو گئے کہ تمہارے دل میں بیٹے کی محبت نہیں ہے, میری محبت زیادہ ہے. تو فوراً حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ادھر قربانی بھی قبول اور بیٹا بھی بچ گیا, دونوں کے دونوں میرے اللہ بھی راضی ہو گئے, میرے بچے کی جان بھی بچ گئے. فوراً نماز پڑھے اور میرے دوستوں 4 رکعت نماز پڑھے اور وقت ظہر کا وقت تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تمہاری امت سے کہہ دو کہ تمہارا امتی ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے گا تو اسے میں وہ ثواب دوں گا کہ جو ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلائے ہیں وہ قربانی کا ثواب جو ظہر پڑھ کے جائے گا اتنا ثواب تمہاری امتی کو عطا کر دوں گا. یہ منظر تھا میرے دوستو. ظہر ہوا, پھر اثر کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں, عزیر جن کا نام تھا. چنانچہ ایک مرتبہ وادی میں چل رہے, اچانک دماغ میں خیال آیا اے اللہ کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرتا ہے. یہ خالی خیال آیا, کوئی یقین کے خلاف کوئی کام نہیں تھا, خیال آیا ویسا. اللہ نے فرمایا کہ عزیر میں بتاتا ہوں تمہارا. چنانچہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی اور سلا دیا. میرے دوستو 100 سال تک سلا دیا. کہو سبحان اللہ, 100 سال تک سلایا اور اس کے بعد اٹھایا, پھر دوبارہ اس کے اندر جان ڈالی, روح پھونکا اور پھر ان کو جگایا اور جگا کر فرمایا کہ عزیر بتاؤ تم کتنی دیر سوئے, کم لبثتا. قرآن کریم میں تذکرہ ہے حضرت عزیر ایسا ملتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ آدھا دن سویا یا 24 گھنٹے سویا, بس اس سے زیادہ نہیں. تھوڑا لمبا ٹائم جیسا دکھا ہم کو. اللہ نے فرمایا ارے آدھا دن نہیں سوئے, ایک دن نہیں سوئے, 24 آورس نہیں بلکہ 100 سال سو گئے, تم مر گئے تھے پھر دوبارہ میں نے تم کو زندہ کیا ہے. حضرت عزیر باہر نکلے, اللہ نے فرمایا ذرا چکر لگا کے گلیوں میں پھر کے آؤ, وہ جو سکے تھے دیکھ کے آؤ. باہر گئے, گلیوں میں کوئی پہچاننے والا نہیں, ارے کوئی ملنے والا نہیں, سب بدل گیا, لوگ بدل گئے, دکان بدل گئے, ماحول بدل گئے. حضرت عزیر کو اب یقین ہو گیا کہ میرے اللہ تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے, موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر دیتا ہے. یہ یقین پیدا ہو گیا. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد تمہاری امت کا ایک آدمی اثر پڑھ کے نکلتے جائے گا تو اس کو میں وہ ایمان دوں گا, وہ یقین سے اس کا سینہ بھروں گا جو یقین حضرت عزیر علیہ السلام کے دل کے اندر 100 سال کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے پر جو یقین ان کے سینے میں تھا ویسا ایمان تمہاری امتی کو عطا کر دوں گا. عزیر جیسا ایمان مل رہا ہے میرے دوستو. یہ تو اثر ہوئی. پھر ایوب علیہ السلام آپ سب کو معلوم ہے بیماری کے اندر لت پت تھے, 18 سال تک ان کے جسم پر کیڑے چلے لیکن صبر کرنے والے, شکر کرنے والے, رونے والے تھے. ان سے غلطی ہو گئی. بیوی نے کہا کہ ایک ڈاکٹر آیا جی یہاں پہ, میں اس کو بات دی, بولے کیا کہ وہ دوا دے گا کہ اچھا ہو جائیں گے. تو پھر اتنا بولنا کہ اچھا کرنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں کرے.
وہ ڈاکٹر ایسا بول کے دوا دے کے بھیجا بیوی کو. حضرت علی علیہ السلام سنے, لیٹ کے تھے اور بیچارے, لیکن کان میں آواز پڑی کہ اجی اپنے محلے میں ایک ڈاکٹر آیا جی, اچھی دوا دیے انہوں, تم اچھے ہو جاتے, تمہارے کو شفا ہو جاتا. لیکن اتنا بولنا زبان سے کہ شفا جو دیے ہیں ڈاکٹر صاحب اچھا کرے, اس کے علاوہ اللہ اچھا نہیں کرے. حضرت ایوب علیہ السلام اٹھے اور ان کی ایمانی غیرت جاگ اٹھی اور فرمایا کیسی بات کرتی ہے اللہ کی بندی, تجھے دماغ میں بات نہیں چلتی؟ ارے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ شیطان ہے, وہ شیطان ہے, وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے, اللہ پر بھروسہ توڑنے کے لیے آیا ہے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ بیماری دینے والا اللہ ہی ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے. ارے شفا دینے والا بھی چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اگر میں اچھا ہو جاؤں گا 100 کوڑے ماروں گا, تیرے کو ختم کروں گا. حالانکہ وہی خدمت کر رہی, وہی کھلا رہی, وہی ضرورت کو لے کے جاتی, اتنا سیوا کرنے والی عورت. میرے دوستو بہرحال کچھ ناراضگی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ایسا جو نہیں بولنا تھا, ایسا قسم نہیں کھانا تھا. بہرحال اتنا رونے میں اب اللہ کے سامنے انہو اواب, قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ ایوب بہت صبر کرنے والے, اللہ کے سامنے خوب رونے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رونے پر اور ان کے صبر کرنے پر ان سے اللہ راضی ہو گیا. تو اس شکرانے میں حضرت ایوب نماز پڑھنا شروع کیے. وہ وقت کون سا وقت تھا میرے دوستو؟ وقت مغرب کا وقت تھا. کہو سبحان اللہ. ایک رکعت پڑھے, پھر میرے دوستو دوسری رکعت روتے روتے پڑھ رہے ہیں. 4 رکعت کی نیت باندھے لیکن ایک رکعت ہوئی, دوسری رکعت ہوئی میرے بھائیوں, تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے روئے اور تیسری رکعت میں سجدے میں گئے اور پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے گئے, ویسے ہی بیٹھ گئے. آپ سے اٹھنا ہوا ہی نہیں, روتے روتے گر گئے. اللہ نے فرمایا ایوب تم 4 رکعت کی نیت باندھے, 3 رکعت پڑھے تو میں تمہیں 4 رکعت کا ثواب عطا فرماؤں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا اے محمد تمہاری امت کا ایک آدمی مغرب پڑھتے جائے گا تو اسے میں وہ ثواب عطا کروں گا, وہ درجہ دوں گا, وہ اس سے وہ راضی ہو جاؤں گا جو ایوب نے رو رو کر مجھ کو راضی کیا ہے, صبر کیا ہے. وہ اجر وہ ثواب تمہاری امت کو دوں گا جب وہ 3 رکعت نماز پڑھ کے باہر نکلے گا. کہو سبحان اللہ. یہ تو مغرب ہو گیا. اب باری آئی عشاء کی. باری کس کی آئی؟ عشاء کی. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد عشاء کی نماز آج تک کوئی پیغمبر نہیں پڑھے, آج تک کوئی قوم نہیں پڑھی, آج تک کوئی امتی نہیں پڑھے, پوری دنیا میں آسمانوں میں عشاء کی نماز کوئی پڑھے نہیں. لیکن اسپیشل میں کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری امت کا ایک آدمی اگر عشاء پڑھے گا تو میں اس کو آپ کا دامن دوں گا, آپ کو حوالے کروں گا اور آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. میرے نبی ملیں گے. عشاء پڑھیں گے تو کون ملیں گے؟ نبی ملیں گے. میرے دوستو یہ 5 نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اترے. لیکن راستے میں عجیب و غریب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کو سیر کرایا گیا, حضرت جبرائیل وزٹ کرا رہے تھے, آپ جنت میں جھانک کر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے غریب لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, زیادہ لوگ وہ ہیں, کوئی امیر مالدار نہیں دکھے حضور کو. اسی لیے حضور نے فرمایا غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے فرمایا. تو اس لیے زیادہ امیر بننے کی چکر نہ کو بھائی, جتنا گھر ہے بس خوش, جتنا پیسہ خوش, زیادہ بھاگم دوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ غریب ہے کہ مروں گا اچھا ہے تاکہ زیادہ جلدی جنت میں جاؤں گا. کیوں؟ حساب کتاب دینے میں دیر ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس حلال ہے تو اس کا حساب ہے, حرام ہے تو اس کے لیے عذاب ہے. فرمایا حرام ہے تو پورا ٹوٹل عذاب ہی ہے, اب تو اس کا حساب نہیں کتاب میں ڈائریکٹ عذاب ہے. اگر حلال ہے تو حساب لے. تو اس لیے حضرت جبرائیل کہتے ہیں پھر آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا جا کے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں پر اکثر میں نے عورتوں کو دیکھا پڑتا ہے. عورتیں بے حیائی کی وجہ سے, کسی ناجائز تعلقات کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے, زبان درازی کی وجہ سے, ناشکراپن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی عیدگاہ کے اندر بیان کر رہے ہیں, عورتیں بھی بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال جاؤ ان کے پاس صدقے کا مال لو, صدقے کا مال لو, اس لیے کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے اگر وہ صدقہ دیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. بہت ساری عورتوں نے زیور کو نکالے, چاندی کو نکالے, سونے کو نکال کے حضرت بلال کے ہاتھ میں رکھے کہ اللہ کو رسول کو دو تاکہ وہ صدقہ کرے. میرے دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اور بھی لوگوں کو دکھایا گیا ہے, لوگ عجیب و غریب طریقے سے جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے تھے, ان کے پیٹ میں میرے بھائیوں سانپ دکھ رہے تھے, بڑا پیٹ, مکانوں کی طرح پیٹ دکھ رہا تھا. میں نے کہا حضرت جبرائیل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ تمہاری امت کے سود خور لوگ ہیں, سود رشوت کا پیسہ لینے والے, سود کا پیسہ, انٹرسٹ کا پیسہ لینے والے لوگ ہیں. آج ان کی حالت ایسی ہو گئی, ان کی حالت ایسی ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بعض قوم کو دیکھا کہ وہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا اور پھر ان کے سر ایسے ہی ہو رہے تھے، ہتھوڑے سے مارا جا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھے، اللہ کے رسول نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ فرمایا تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو بے نمازی لوگ ہیں، فرمایا نماز میں سستی کرنے والے، کاہلی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا حشر ایسا ہوگا۔ اور بعضوں کو دیکھا ان کے جو ہے ہونٹ کترے جا رہے تھے، قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو واعظ ہیں، وہ خوب بیان کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، علم تھا ان کے پاس لیکن عمل نہیں تھا، ان کا حشر ایسا ہوگا۔ بہرحال میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت میں دیکھا کہ وہاں پر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، نعمان ابن حارثہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، ارے نعمان یہ تو دنیا میں ہے، میں دنیا میں دیکھ کر آیا، یہاں اس کی آواز کیسے آ رہی؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول ابھی بھی وہ دنیا میں ہے لیکن اللہ کے رسول اس کا کیا بولنا، ارے وہ ماں کی ایسی خدمت کرتا، اللہ کے رسول وہ تو ماں کے سر میں تیل لگاتا، ارے ماں کو کھانا کھلاتا، ماں کے پیر دباتا، ماں کی ایسی خدمت کرا، ماں کو ایسا راضی کیا ہے کہ نعمان دنیا میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو تمام جنتیوں کو سنوا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ، ماں باپ کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا جنت میں، اس پہ قریش بلکہ لکھا، قریشی کا مکان بلکہ لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے یہ میرا مکان ہے، میرا مکان ہے اس لیے کہ میں قریش کے خاندان سے ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول یہ آپ کا نہیں ہے، فرمایا یہ آپ کا نہیں ہے۔ فرمایا کس کا مکان ہے؟ اللہ کے رسول یہ آپ کا نہیں ہے، ارے یہ تو آپ کے غلام حضرت عمر کا مکان ہے، فرمایا ارے غلام کا یہ مکان ہے تو سوچو آقا کا اور کیسا مکان ہوگا، اندازہ لگائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج راتوں رات میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، صبح میں لوگوں کو قصہ سنایا تو بہت سارے لوگ سن کے، بہت سارے جو مسلمان کچے مسلمان تھے، پکے نہیں کچے مسلمان تھے، ارے ایسا راتوں رات آپ گئے اور پھر واپس آ گئے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایمان چھوڑ دیے، اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے۔ تو بعض لوگ بھاگے، حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور جا کے بولے کہ تمہارے دوست دعویٰ کر رہے ہیں، راتوں رات سفر میں گئے جاتے، معراج ہوا کرتے ان کا، ارے ایسا کرتے ویسا کرتے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اگر وہ محمد کہہ رہے، وہ میرے نبی کہہ رہے، 100% میں مانتا ہوں، خدا کی قسم وہ اپنے بول میں سچے ہیں، اللہ نے ان کو معراج کیا ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ نے فرمایا اسی لیے ان کو صدیق کا لقب مل گیا ہے، وہ سچ کو سچ مان لیے، وہ نبی کا انکار نہیں کرے، نبی کو جھٹلائے نہیں بلکہ دیکھے نہیں، پھر بھی نبی کی زبان سے بول دیے، بس ہو گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم سب نیت کریں گے کہ انشاءاللہ 100% نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ آج کی نماز کا جو تحفہ، آج کی رات کا جو پیغام اور جو میسج یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو آباد کریں، اپنی عورتوں کو نمازی بنائیں۔ ایک حضور کے زمانے میں ایک عورت، نو مسلم عورت آئی تھی، نو مسلم، ابھی اسلام لے کے بیٹے کو لے کر آئے، جوان بیٹا۔ تو حضور نے فرمایا ان کو لیڈیز کے سیکشن میں بھیجو، جو ہماری عورتیں جہاں پہ ہیں ان کو وہاں پہ بھیجو، یہ مرد بچے کو ہمارے ساتھ رہنے دو۔ چنانچہ بچہ رہنے لگا، چند دن گزرے، بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو میرے دوستو، نماز کا پاور کیا ہے، نماز کی طاقت کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت کو بولا گیا، حضرت انس کو بھیجے حضور، جاؤ وہ عورت کو بولو تمہارا بیٹا مر گیا، انتقال ہو گیا، دیکھ لو آخری دیدار ہے، کفن کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیے۔ وہ عورت لیڈیز کے سیکشن میں سے باہر نکلی اور روتے ہوئے آئی، کلیجے کا ٹکڑا ہے بیٹا، یہ غم تو ہوتا ہے۔ دیکھا کہ بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے تو فوراً میرے دوستو سجدے میں گر گئی، اللہ کے سامنے رو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کرنے لگی، اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں ایمان لے کر آئی ہوں، اسلام لے کر آئی ہوں، آپ کے بھروسے پر یہاں پر آئی ہوں، گھر چھوڑ کے آئی، خاندان کو چھوڑی، پورے پریوار کو چھوڑ دی، قبیلے کو چھوڑ کے یہاں پر آئی ہوں، میرا بچہ مر گیا، اے اللہ اگر یہ بچوں کو لے کر میرے قبیلے میں جاؤں گی تو سارے لوگ تانا دیں گے، سارے لوگ کہیں گے کہ تو اسلام لانے کی وجہ سے تیرا بچہ مر گیا، تیرا نبی جھوٹا ہے، تیرا اسلام جھوٹا ہے، تیرا قرآن جھوٹا ہے، اس لیے کہ تیرا بیٹا مر گیا۔ کہ اے اللہ اب میں نے سننے والی، اے اللہ میرے بچے کو زندہ کر دو۔ کیا مانگ رہی میرے دوستوں، سجدوں پہ سجدے کر رہی، ایسی دعا اسٹرانگ مانگ رہی، اللہ کے سامنے نمازوں پہ نمازیں پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہی، اے اللہ میرے بچوں کو قیامت میں تو آپ زندہ کریں گے لیکن یہاں پر زندہ کر دیجئے تاکہ میرا ایمان سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں، صحابہ کی جماعت کہتی ہے، ادھر وہ عورت، نو مسلم عورت ہے، وہ ادھر نماز پڑھ رہی، ادھر دعا کر رہی اللہ کے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بچہ جو لیٹا ہوا مر گیا، اچانک اس کے ہاتھوں میں حرکت پیدا ہو گئی، آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی، وہ بچہ جو کفن کے کپڑے میں لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا، اللہ نے اس نو مسلم عورت کے نماز کی برکت سے اور اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا ہے، مردہ بیٹا زندہ ہو گیا ہے۔
بتاؤ میرے دوستو، اسی لیے تو کہا گیا نماز مومن کی معراج ہے. معراج ہے کہ ہم نماز میں گئے تو ہم وہ دنیا میں، الگ دنیا میں چلے جانا چاہیے. یہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت علی نماز پڑھ رہے، ان کے پیر میں ایک سلاخ کا ٹکڑا جنگ کے میدان میں چبھ گیا. ڈاکٹر آئے آپریشن کرنے کے لیے، سیزر کر کے اس کو نکالنے کے لیے، لیکن ان کے والدہ نے کہا، ان کے لوگوں نے کہا ٹھہرو، اس کو ابھی مت نکالو، یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا، جب تم اپنا کام کرنا. حضرت علی نماز کے اندر ہے، نماز پڑھ رہے، ڈاکٹر آئے، ان کے پیر کو چیرے اور وہاں سے وہ سلاخ کا ٹکڑا نکالے اور نکال کر اس کو سی دیے. حضرت علی نماز میں ہے، سلام پھیرے، دیکھا کہ آپ جانماز پہ اور چٹائی پہ خون نظر آیا. حضرت علی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ بیٹا تمہارے جو ہے پیر میں سلاخ کا ٹکڑا تھا، اس کو نکال لیا گیا. حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے کہ مجھے اس کا ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں ہوا. فرمایا ایسی نماز تھی، اسٹرانگ نماز تھی. اس لیے نماز میں چلے گئے تو ساری دنیا کو بھول جا رہے ہیں. نماز، بیویوں کی نماز. میرے دوستو، میاں بیوی کپڑے نہیں ہے، ایک ہی جوڑا ہے، گھر کے اندر ہے، اذان ہوئی ہے، گھر میں گڑا کھودے، خبر کھودے ہوئے اور نماز کا ٹائم ہوا تو فوراً بیوی وہ کپڑے اتار کر خبر کے گڑے میں بیٹھ جاتی ہے، خبر کے گڑے میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے. جو چادر ایک ہی چادر ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک ہی کردہ ہے، ایک ہی چادر ہے، وہ اتار کر بیٹھتی ہے، اپنے شوہر کو دیتی ہے کہ جاؤ تم پہلے جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آ جاؤ. وہ صحابی جاتے، وہ اوڑھ کر جاتے، اپنی جسم کو چھپا کر جاتے اور آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے. نماز ہونے کے بعد گھر پہنچتے اور پہنچنے کے بعد پھر یہ گڑے میں اترتے اور پھر یہ ننگے ہو جاتے اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ چادر دیتے، وہ چادر لپیٹ لیتی، پھر وہ نماز ادا کرتی. میرے دوستو اندازہ لگاؤ، کپڑے نہیں ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑے اس کی وجہ سے. میرے اور آپ کے گھر میں کتنے کپڑے رکھے ہوئے، پھر بھی ہم نماز چھوڑ دیں. کھانے کے لیے نعمت ہے، سونے کے لیے اللہ نے ہر چیز دیا ہے، لیکن ہم کو نماز یہاں ہے تو پڑھ رہے. ٹرین میں نماز چھوٹ رہی، پلین میں نماز چھوٹ رہی، ریلوے اسٹیشنوں میں، شادیوں میں، فنکشن ہالوں میں، میرے دوستوں بازاروں میں ہماری نماز قضا ہو رہی. انتقال ہو گیا، پورے نماز معاف ہے، حالانکہ نمازی آدمی ہے لیکن وہاں سب چھوڑ رہے ہیں. نہیں چلتا میرے بھائیوں. نماز ہر حالت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر لگا نماز کی حالت میں، کسی نے خنجر مارا، کہتے ہیں آخری وقت چل رہا ہے، خون جا رہا، انتڑیاں نکل رہے، یہاں کھا رہے ہیں، ادھر سے جا رہا، لیکن بے ہوشی ہے. ان کا غلام ان کو اٹھاتا ہے کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہوا، نماز تو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جو نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. فرمایا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے ہم سب ارادہ کریں گے کہ 5 نماز نہیں پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ 9 نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. میں نظام الدین میں تھا، وہاں اللہ کے ولی لوگ بیٹھے تھے، وہاں اللہ والے لوگ بیٹھ کر نمازی بنا رہے. ارے شرابیوں کو نمازی بنائے صاحب، تہجد گزار بنا کے بھیج رہے. جاؤ کڑپا کے اجتماع کے اندر، جاؤ اللہ والوں کی مجلسوں میں، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے لوگ شرابی لوگ تھے، ماں باپ کو ستانے والے لوگ تھے، لیکن نمازی اور تہجد گزار بن کے آ رہے وہاں سے. میں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے نماز بتایا انہوں نے فرمایا ارے فجر کی نماز سے آپ کی ابتدا نہیں ہوئی صاحب، آپ کی نماز جو پہلی نماز ہے وہ تہجد ہے. فرمایا تہجد، پھر فجر، پھر اس کے بعد اشراق، اس کے بعد چاشت، ظہر، عصر، مغرب، اس کے بعد اوابین اور اس کے بعد فرمایا عشاء کی نماز. کتنے نماز ہو گئے بولو؟ 9 نماز ہے صاحب. تاکہ فرض نماز میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، اللہ ان نوافل کے ذریعے پورا کر دیں گے. قیامت کے دن ہمارا ترازو بھاری کریں گے. ہمارے گھروں کو آباد کرو. جنات پھریں گے، شیاطین پھرتے دیکھتے کہ جس گھر میں کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، تو وہ لوگ شیاطین جنات بلا لیتے، آؤ اس گھر میں کھانا بھی ہے اور رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی ہے، آؤ اس گھر میں ٹھکانہ ڈالیں گے. لیکن دیکھتے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا، جس گھر کی عورتیں نماز پڑھ رہی ہے، کوئی میری بہن، کوئی میری ماں کے بغیر فجر کی نماز کے، بغیر سورہ یاسین پڑھے ہوئے وہ کچن میں نہ جاوے. وہ چائے بعد میں، ارے ناشتہ بعد میں، پہلے فجر پھر سورہ یاسین، پھر اس کے بعد وہ ناشتہ پانی کا انتظام کرے. پہلے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ جی جاؤ، وہ شوہر گیا ہے کمانے کے لیے، لیکن گھر میں وہ چاش کی نماز 9 بجے نماز پڑھ کے دعا کر رہی، اللہ میرے شوہر کو حلال روزی دو، برکت والی روزی دو، حرام کی روزی نہیں چاہیے. یہ عورتیں بول کے بھیجا کرتے تھے. آج ایسا بھی ہے تو لانا چاہے بیٹا، تو حرام کی مال ہو، لوٹ کے میرے کو زیور دلانا چاہتے میرے کو. ایسا عورتیں کیوں دین نہیں دے رہے، ایمان نہیں دے رہے، اس لیے ایسا ہو رہا. ہم سب نیت کریں گے کہ ہمارے پورے گھرانے کو نمازی بنائیں گے، بولو انشاءاللہ. موت تک، آخری سانس تک کوئی نماز قضا
نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ میرے مولا اے اللہ شب معراج کی رات ہے، آپ نے میرے نبی کو ساتوں آسمانوں پر بلایا، ان کی شان کو بلند کیا ہے۔ اے اللہ اس نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے، ان کی قدر اور ان کا مرتبہ، ان کی عزت اور بڑھا دیجیے مولا۔ آج سے کوئی نبی کا طریقہ ہم زبان نہیں کریں گے مولا۔ اے اللہ چہرے پہ داڑھی پالیں گے مولا، سر پہ ٹوپی رکھیں گے مولا۔ اے اللہ نبی کا لباس پینٹ شرٹ کو پھاڑ کے پھینک دیں گے مولا۔ ہم کو اس سے محبت نہیں ہے، وہ تو انگریزوں کا لباس ہے مولا، وہ تو ہندوؤں کا لباس ہے مولا۔ ہم کو تو ہمارے نبی کا لباس دے دیجیے مولا، ان سے محبت ہے مولا ہم کو۔ اے اللہ ہماری شادیاں، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں نبی کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے اندر جو بھی فیشن ہے، جو بھی رسم اور رواج ہے، منجے اور اے اللہ اس کے اندر اللہ شادیوں کا جو رسم ہوتا ہے، اے اللہ ان سب سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان آنے والا ہے، اے اللہ ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان، شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رمضان کے مہینے میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما، پورے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پورے 30 دن تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے 30 اے اللہ سحر اور افطار کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے اے اللہ 30 دن اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ 10 دن تو بیٹھتے ہیں مولا، لیکن میرے نبی اے اللہ پورا 30 دن، پورا 1 مہینہ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں مولا۔ ہم کو بھی اللہ وہ سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے ساتھی لوگ ارادہ کر رہے ہیں، اے اللہ نور مسجد کے ساتھی، اے اللہ ہمارے بھائی لوگ اس مسجد کے ساتھیاں ارادہ کر رہے ہیں، اے اللہ 30 دن کے اے اللہ اعتکاف بیٹھیں گے مولا۔ اے اللہ 30 دن کے روزے رکھیں گے مولا۔ اے اللہ 30 دن میں پورا 1 قرآن ختم کریں گے مولا، ہو سکے تو 2 قرآن ختم کریں گے مولا۔ اے اللہ ابھی سے ہماری عادت کر دیجیے مولا۔ یہ شب معراج تو آپ خالی تھوڑا سا ایمان میں اے اللہ جگانے کے لیے آپ نے دیا ہے، ہمارے لیے روزانہ شب معراج بنا دیجیے مولا، روزانہ شب قدر بنا دیجیے مولا۔ ہم اپنے گھروں میں رہ کے اے اللہ عادت بنا دیجیے، رات میں جگنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ٹی ویوں میں جگ رہے ہیں، فونوں میں جگ رہے ہیں، اے اللہ بیویوں کے لیے جگ رہے ہیں، بچوں کے لیے، نوکری کے لیے جگ رہے ہیں، دوستوں کے لیے جگ رہے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں جگنے والے بنا دیجیے مولا۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی عشاء کے وضو سے 40 سال تک اے اللہ فجر کی نماز پڑھ کے اے اللہ تیرے سامنے جاگ کے بتا دیے مولا، اے اللہ قرآن پڑھ کے بتا دیے مولا، پوری رات آپ کی محبت میں اے اللہ ولی اللہ بن گئے مولا۔ اے اللہ ہم کو بھی اللہ تھوڑی رات جاگنے کی توفیق عطا فرما، فرائض اور سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہونے والے کڑپا کے اجتماع کو کامیاب فرما، ہم سب کا مجمع یہاں جتنا بیٹھا ہے وہاں پر آنے کی توفیق عطا فرما، بسیں بھر بھر کر آنے والے بنا دیجئے، ٹرین بھر بھر کے آنے والے بنا دیجئے۔ ہم آتے نہیں ہیں مولا، ہم ساتھ میں اے اللہ 100 لوگوں کو ساتھ میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں مولا، اے اللہ تاکہ سارے کے سارے لوگ جتنے لوگ آئیں گے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے مولا، جنت میں جانے والے بن جائیں گے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، حاضرین کے نیک تمنا نیک آرزوؤں کو پورا فرما، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کو حافظ قرآن بنا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، بیرسٹر بنا، وکیل بنا، اے اللہ لیکن اس سے پہلے نمازی بنا دیجیے مولا، اس سے پہلے عاشق رسول بنا دیجیے، اس سے پہلے قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے، اس سے پہلے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ قوم کا خیرخواہ بنا، قوم کی ہمدردی کرنے والا بنا دیجیے۔ جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے اے اللہ کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی اولاد، کسی کے والدین، اے اللہ آج کی رات آسمانوں میں ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیجیے، اے اللہ ان کو نبی کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر پر جام کوثر پلا دیجیے مولا، اے اللہ ان کو نبی کی سفارش میں شامل حال کر لیجیے مولا، اے اللہ نبی جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اے اللہ وہ سفارش اے اللہ تمام مرحومین کو عطا فرما دیجیے، تمام مرحومین کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ جن لوگوں نے مدارس کے لیے اے اللہ غریبوں کے لیے بیواؤں کے لیے مدد کیے ہیں اے اللہ دنیا میں اس کی برکتیں عطا فرما، زکات دیے ہیں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ایصال ثواب کے لیے ایک اینٹ بھی اے اللہ مدرسوں میں مسجد میں لا کے لگائے ہیں اے اللہ اس کا اجر ان کی اولادوں کے سامنے کر دیجیے مولا، دنیا میں بھی دے دیجیے، آخرت کے میدان میں بھی دے دیجیے مولا، ان کے لیے جنت میں اس کے بدلے میں محل عطا فرما دیجیے مولا، اے اللہ ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنا جلد ہو سکے اس رمضان میں اللہ
عمرہ کرنے والے بنا دیجئے، اس بقرعید میں حج کرنے والے بنا دیجئے مولا۔ اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ بھی مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تو اپنے شاعر شان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا تو صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا، ہم فقیر ہیں، نادان ہیں، ہم بھکاری ہیں، اے اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت مانگتے ہیں مولا، آپ سے آپ کی رضا اور آپ کی دولت، اے اللہ آپ کی معیت مانگتے ہیں مولا۔ ہم سب کو اے اللہ آپ کی رضا عطا فرما، آپ کی محبت عطا فرما، آپ کی مدد اور آپ کی تائید غیبی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، کمیٹی والوں کو قبول فرما جو اس کے لیے 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر اے اللہ اس کا اجر بہترین دنیا اور آخرت میں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ بھی مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تو اپنے شاعر شان نصیب فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں